محرم کے مہینے میں ہمیں کون سے کام کرنے چاہیے اور کن کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے، چونکہ جیسے پچھلے سال کا محاسبہ کرنا ہے اور ساتھ ہی ہم نے نئے سال کے اندر کن کاموں کو کرنے کی ترجیح دینی ہے اس کو بھی ہم نے سوچنا ہے، اس مہینے میں کون سے کام ہمیں کرنے چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ دوسروں کی جان، مال، عزت اور حرمت کا خیال رکھنا۔ دوسری عبادات کے ساتھ ساتھ سب سے بڑھ کے حقوق العباد ہیں، حقوق العباد کا خیال رکھنا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزت ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارے آج کے دن کی، اس شہر کی، اس مہینے کی حرمت ہے۔ کون سا وقت تھا یہ ذی الحج کا مہینہ تھا، عرفہ کا دن تھا، اور جس دن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ میں فرمایا۔ اور کیا ہے کہ اب دنیا میں آج ظلم ہو رہا ہے، تو کیا ہو رہا ہے، انسانوں کو نہ مال کی حفاظت ہے، نہ ان کے خون کی کوئی قدر ہے، نہ ان کی عزت کا کوئی خیال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کی جو ہے بے حرمتی کرنا مسلمان کے لیے حرام قرار دیا ہے کہ تم نہیں کر سکتے، اور دوسرے کی مال اور جان اور اس کی عزت کی جو ہے حفاظت کرنا دوسرے مسلمان پر فرض ہے۔ اس مہینے میں خصوصی طور پر انسان کو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، اور ساتھ پچھلے کیے ہوئے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب اللہ عز و جل سے نقل کیا کہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام کیا ہے اور اپنے بندوں پر بھی، تو تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ انسانوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے اور اپنے بندوں پر ظلم کو حرام کیا ہے، تو تم بھی ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ تو آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، حضرت امام حسین کے ساتھ کیا ہوا تھا، یہ ظلم کی داستانیں ہیں۔ تو اس مہینے میں ہمیں خصوصی طور پر پھر حکم دیا گیا کہ اس میں نیکی کیا ہے کہ دوسروں پر ظلم کرنے سے بچا جائے، انسانوں کو کے مال اور جان اور ان کی عزت کی حفاظت کی جائے۔ ان حرمت والے مہینوں میں ظلم نہ کریں، کیونکہ ان میں گناہ کرنا دوسرے مہینوں کی نسبت زیادہ شدید ہے۔ گناہ تو ہمیشہ ہی نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ اس سے منع کیا گیا، لیکن ان مہینوں کے اندر، جو محرم کے اندر اور یہ جو حرمت والے مہینے 4 بتائے گئے ہیں، ان میں گناہ جو ہے وہ اس کی زیادہ شدید ہے، منع کیا گیا اسے۔ ان مہینوں کو خصوصی فضیلت اور فوقیت حاصل ہے، لہٰذا ان کا احترام بھی اتنا ہی لازم ہے۔ اور دوسری چیز ہم نے اس کے اندر کیا دیکھی تھی کہ دوسروں کی عزت کی حفاظت کرنا، چونکہ جان اور مال کے ساتھ ساتھ عزت کی بھی حرمت، اس لیے دوسروں کا احترام کرنا ہے۔ کس طرح کہ طعن و تشنیع نہیں کرنا، اس سے پرہیز کرنا ہے، دوسروں کی غیبت نہیں کرنی، چغلی نہیں کرنی، بدگمانی نہیں کرنی، ان ساری چیزوں سے بچنا ہے، اور دوسروں کی عزت سے نہیں کھیلنا، دوسروں کو جو ہے کسی طریقے سے نقصان نہیں پہنچانا۔ اور کیا ہے کہ جو دوسروں کی عزت کو خراب کرتا ہے اس کو انجام دنیا میں بھی برا ہوتا ہے، آخرت میں تو برا ہے ہی، یعنی آخرت میں بھی وہ سزا پاتا ہے بلکہ دنیا میں بھی سزا پاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ مومن وہ ہوتا ہے جس کی طرف سے دوسروں کو اپنی جان اور مال کا امن ہو۔ یہ مسلمان کی پہچان ہے۔ ہم جب سلام کرتے ہیں، کسی مسلمان کو ملتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں السلام علیکم، اس کا مطلب تم پر سلامتی ہو، یعنی میری طرف سے تم بالکل محفوظ ہو، تو میں تمہیں کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچا سکتا، یعنی دعا بھی دیتے ہیں اور ساتھ اس کا اظہار بھی ہے کہ تم کسی طرح کے میرے نقصان سے تم نقصان نہیں اٹھاؤ گے میرے سے، یعنی اس میں یہ بھی بتایا جاتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے نہ ہم سلام کے مفہوم کو سمجھتے ہیں اور نہ ہی ہم جو ہے دوسروں کو سلامت رہنے دیتے ہیں، جبکہ عام حالات میں بھی اور خصوصاً ان مہینوں کے اندر خصوصی اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ دوسروں کے حقوق ادا کرنا، یہ حقوق ادا کرنے کا مہینہ ہے۔ دوسروں کے بھی جو حقوق ہوں، یعنی چاہے چھوٹے چاہے بڑے، انہیں ادا کرنا چاہیے، دوسروں کا حق ادا کرنا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ مفہوم کے مطابق یہ بہت بڑے گناہ کے کام ہیں کہ یعنی شادی کے بعد
ضرورت پوری کر کے مہر ادا نہ کرنا، دوسروں سے کام کروا کے مزدوری ادا نہ کرنا، کسی جانور کو بلا وجہ اس کو جان سے مار دینا، دوسروں کا حق مارنا، بہت ساری یہاں چیزیں موجود ہیں کہ جن سے منع کیا گیا کہ بہت بڑے بڑے گناہ کے کام ہیں۔ اور پھر دوسروں کے مال کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو خطبہ حجۃ الوداع کے اندر جو ایک پوائنٹ تھا اس میں کیا تھا کہ دوسروں کے مال کی حفاظت کا حکم دیا گیا کہ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی کوئی چیز بھی ہرگز نہ لے، اگرچہ وہ چھوٹی سی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس پر بھی عذاب ہے۔ بغیر اجازت کسی کی چیز آپ نہیں لے سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جھوٹی قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق مار لیا تو بلا شبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے جہنم واجب کر دی اور اس پر جنت حرام کر دی۔ تو ایک شخص نے کہا کہ اگرچہ وہ کوئی چھوٹی سی چیز ہی ہو تو بھی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ وہ مسواک کی شاخ ہی کیوں نہ ہو، یعنی اتنا تھوڑا سا بھی کسی کا حق مارنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ کہاں انسان نے بڑے بڑے ظلم کر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بہترین بندے وہ ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد آ جائے، اور بدترین وہ ہوتے ہیں جو غصہ کرنے والے، چغل خوری کرنے والے اور دوسروں کے درمیان جدائی ڈالنے والے۔ یہ اللہ کے بدترین لوگ ہیں، بدترین مخلوق ہیں، کیونکہ اللہ نے حقوق العباد کا حکم دیا ہے کہ تم آگے بڑھ چڑھ کر حقوق العباد کا خیال رکھو۔ تو جب انسان ظلم کرتا ہے، اور فلسطین اب کیا ہو رہا ہے، حقوق العباد ہی تباہ کیے جا رہے ہیں۔ حقوق اللہ کا تعلق تو اللہ کے ساتھ ہے، اور اللہ خود پوچھے گا کون کیا کر رہا ہے۔ لیکن دنیا میں ظلم کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان ظلم کرتا ہے انسانوں پر، اس کے حقوق چھینتا ہے اس سے، یا اس کی کوئی چیز چھینتا ہے، تو کیا ہے کہ اس مہینے میں پھر خاص کر توجہ دلائی گئی کہ صلہ رحمی کی طرف توجہ دینی چاہیے، رشتوں کو جوڑنا چاہیے، کاٹنا نہیں چاہیے، اور یہ قربانیوں کا مہینہ ہے، اور ہمیں اس یاد کو زندہ رکھنا ہے کہ اللہ کے نبی سے اگر ہم محبت کرتے ہیں تو محبت کا یہ تقاضا ہے کہ اپنے جان مال، اپنے والدین، اپنے عزیز و اقارب، ہر چیز سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے۔ اور ہر چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا ہے؟ اس دین سے محبت ہے کہ دین کی خاطر ہمیں کوئی بھی کسی طرح کی بھی قربانی کرنی پڑے تو وہ انسان کرنے سے دریغ نہ کرے، پیچھے نہ ہٹے۔ اب جیسے نواسۂ رسول نے یہ قربانی کی، اور آج اس سے پہلے آپ سے تمام انبیاء نے یہ قربانیاں کی، کہ انبیاء اللہ کے برگزیدہ انسان تھے، نیک لوگ تھے۔ اللہ نے عام انسانوں سے بڑھ کر ان کو آزمایا۔ حضرت ایوب کو بیماری سے آزمایا، حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں رکھ کے آزمایا، اور حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈال کے آزمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریبی رشتہ داروں سے دکھ ملے، باپ نہیں ہے، ماں نہیں ہے، دادا بھی چلا گیا، تو سب سے دکھ کس نے دیے؟ قریبی رشتہ داروں نے۔ تو یہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا۔ تو یہ آزمائش ہمارے ساتھ بھی ہے، دنیا میں مختلف طریقوں سے ہے۔ تو لیکن جو انسان اپنے مقصد کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ہم نے پہلی آیت جس کا تذکرہ کیا تھا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یعنی اپنی زندگی کا مقصد صرف اللہ کی عبادت سمجھتا ہے۔ پھر سمجھ لیں عبادت صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا اور نیکیاں کر لیں اور حقوق العباد کا جو مرضی دھجیاں بکھیریں، نہیں۔ عبادت 24 گھنٹے ہمارے جو گزرتے ہیں وہ عبادت ہے۔ میرے نبی کیسے سوتے تھے، کیسے اٹھتے تھے، دوسرے پہ ظلم نہیں کرنا، دوسرے کی عزت خراب نہیں کرنی، دوسروں کو چغلی نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنی، دوسروں کو نقصان نہیں پہنچانا، ہر ایک کے لیے اپنے دل کو کھلا رکھنا ہے، دوسروں کے لیے رحم دل بننا ہے، احسان کرنے والا بننا ہے۔ تو یہ ساری زندگی 24 گھنٹے جو ہیں یہ عبادت میں گزریں گے۔ اگر انہی لمحات کے اندر ہم اس سے الٹ ہو جائیں گے تو یہ ساری زندگی عبادت سے ہٹ جائے گی۔ تو عبادت، دین قربانی مانگتا ہے، اور ہمیں قربانی جو ہے حضرت امام حسین کی قربانی اس مہینے میں، اور بہت ساری قربانیاں جو ہیں اس مہینے میں ہمیں یاد دلاتی ہیں۔ دنیا کے اندر جو قربانیاں ہو رہی ہیں وہ یاد دلاتی ہیں کہ ہمیں ہر طرح کی قربانی کرتے ہوئے کبھی مایوس نہیں ہونا کہ میں شاید بہت مشکل میں پھنس گئی، نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وہ جس کے لیے ہم قربانی کر رہے ہیں وہ اس قربانی کو ضائع نہیں کرے گا، وہ اس قربانی کی قدر ضرور کرے گا۔ ایک واقعہ سنا کر میں اپنی بات آج کی کو ختم کروں گی۔ حضرت عمر کے بارے میں ایک واقعہ مشہور ہے، واللہ عالم، وہ یہ ہے کہ ایک شخص تھا، وہ شرابی تھا، وہ زانی تھا، وہ بہت برائیاں کرنے والا تھا،
لوگوں کی نظر میں لوگ سمجھتے تھے کہ یہ بہت برا انسان ہے، چونکہ وہ ان کو دیکھتے تھے۔ تو جب وہ فوت ہوا تو وہ لوگوں نے اس کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا، اس کو پھینک دیا، یعنی اس کو توجہ ہی نہیں دی، اس کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ تو جب اس کو حضرت عمر فاروق کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں ایک شخص فوت ہو گیا، اس کی لاش وہاں پڑی، انہوں نے کہا اس کے گھر والوں کو ڈھونڈا جائے۔ جب ان کے گھر والوں کو ڈھونڈا گیا اور اس کی بیوی کے پاس گئے تو وہ روئی چلائی، وہ کہتی ہے تو بہت نیک شخص تھا۔ لوگوں نے کہا تو یہ تو لوگوں نے اس کو دیکھا ہے، شراب خانے میں دیکھا ہے، لوگوں نے اس کو ان علاقوں میں دیکھا ہے جہاں زناکاری ہوتی تھی، لوگوں نے ان کو خود دیکھا ہے، تو یہ کیسے بیوی ہے کہ کہہ رہی ہے کہ وہ بہت نیک تھا؟ پھر اس نے اس کا راز کھولا، اس نے کہا کہ یہ شخص وہ تھا کہ جاتا تھا، ڈھیروں ڈھیر شراب خریدتا تھا اور جا کے ایسی جگہ پہ بہا دیتا تھا کہ تاکہ برائی